السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے اس کی تمارین جو ہے یہ سولو کرنی ہے، یہ والی مشق۔ تو پہلا سوال ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ میں نے آپ کو پچھلے ترجمے کے اندر بھی بتایا تھا کہ مومنین کی صفات کیا ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں مومنین سچے اور حق والے۔ تو یہ صفات ہیں مومنین کی۔ آپ نے ان کو سوال لکھنا ہے اور اس کا جواب میں اس کے جو صفات ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب آیات کا تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دو گروہوں سے کیا مراد ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا دو گروہ کیا تھے۔ مکہ سے مدینہ مکہ سے شام یا شام سے مکہ جب جاتے ہیں مشرکین کفار، تو جو پہلا گروہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا تھا وہ تو دو گروہ تھے۔ ان دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا، ایک بغیر اسلحے والا تھا اور دوسرا مال و متاع والا تھا جو شام سے مدینہ سے گزر کر مکہ جا رہا تھا۔ تو ایک تو ابو سفیان کا گروہ ہو گیا اور دوسرا ابو جہل کا۔ ابو سفیان کا کون سا گروہ ہے؟ جو بغیر اسلحے والا ہے، جو مکہ سے شام سے مکہ کی طرف نکلا تھا۔ اور ابو جہل کا کون سا گروہ ہے؟ جو 1000 گھڑ سواروں کے اوپر موجود تھا، 1000 کا جو لشکر تھا اس کے اوپر محیط تھا، اور وہ مکہ سے مدینہ آیا تھا، بدر کے مقام پر ان سے ٹاکرا ہوا تھا کفار کے ساتھ مسلمانوں کا۔ تو دو گروہ ہیں، ایک کفار کا اور ایک ابو سفیان کا اور ایک ابو جہل کا۔ آگے آپ وضاحت بھی لکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا کوشش یہی کریں کہ اس کو تھوڑا سا جیسے میں نے آپ کو ڈیفائن کر کے بتایا ہے، آپ بھی ایسے ہی ڈیفائن کر کے بتائیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یہاں پر بھی ہے فاتقوا اللہ، اور پس تم ڈرو اللہ سے، واصلحوا، اور آپس کی اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس کے اندر، درمیان میں، آپس میں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں ڈرنا ہے۔ کوئی بھی بات ہو، لین دین ہو، تجارت ہو، خرید و فروخت ہو، گھر کے معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں یا معاشرتی معاملات ہیں، آپ نے ہر موقع پر تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور اپنی آپس کی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو سنواریں گے، اپنے آپ کو اچھا کریں گے، پھر آپ کسی دوسرے کو اچھا کر پائیں گے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، کیا ہے جی؟ اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں، جس طریقے سے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اسی طرح ہر معاملے میں جس معاملے میں جس بات کے اندر، لین دین میں، کہیں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو ماننا ہے۔ اگر مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی لکھنا ہے، پر آیات لکھنی ہے، اور اس کا نیچے مفہوم میں یہی بیان کرنا ہے کہ یہ مومنوں کی ایک صفت ہے کہ جب مومنوں کے سامنے قرآن کو جو ہے تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل ڈرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مفہوم جو ہے آپ نے اس طریقے سے واضح کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، مفہوم ہے فہم سے۔ کوئی بھی بات ہے وہ مشکل الفاظوں پہ لکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کے فہم کو واضح کر دینا ہے، اس کے اندر جو ابہام ہے یا جو بھی بات مشکل چھپی ہوئی ہے آپ نے اس بات کو واضح کرنا ہے۔ تو آج یہ مشق آپ نے سولو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔